الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کی اپنے اپنے وقت میں نبی بنا کر بھیجے جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ تمام کاموں میں انبیاء کی پیروی کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی تابعداری کے لیے نہیں بھیجے جاتے تھے، بلکہ نبی اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ لوگ ان کی تابعداری کریں. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ہم نے جس کسی رسول کو بھی بھیجا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے لوگ ان کی پیروی کریں. لوگ تابعدار اور نبی اپنے اپنے زمانے کا ہر نبی اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر ہمارا ایمان، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر اپنی زندگی کے تمام کاموں میں ان کو ان کے تابع بن کر زندگی گزارنا. اس میں عقائد میں ایک درجے میں اور عبادت میں تو لوگ مانتے ہیں. عقائد میں بھی کبھی اس طور پر ہو رہا ہے کہ جو عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، خواہشات کی وجہ سے اس میں کچھ کمی زیادتی کر دی جاتی ہے. لیکن بڑی مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو چھوڑی جا رہی ہے وہ ہماری اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں. جبکہ یہ یہودیوں کا اور اہل کتاب کا طریقہ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کی اسی حالت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا کتاب کے ایک حصے پر یعنی آسمانی تعلیم کے ایک حصے پر تو تم ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ یہ دوسری کی بات نہیں چلے گی اللہ کے یہاں. کتنا بڑا مقام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کتنا بڑا اہتمام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہے تحریف شدہ، تبدیل شدہ تورات کے کچھ اوراق مل گئے، کچھ پیجز مل گئے،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے اور صحابہ ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صحابہ میں یہ کمال تھا کہ وہ مزاج رسالت کو سمجھتے تھے سب سے زیادہ بڑھ کر کے، کہ کون سی چیز اللہ کے رسول کو گوار گزر رہی ہے، کون سی ناگوار گزر رہی ہے. فرمایا عمر دیکھتے نہیں؟ دیکھا. حضرت عمر نے اللہ کی پناہ طلب کی. آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا ان یتبعنی. موسیٰ علیہ السلام اگر اس دھرتی پر زندہ ہوتے، تم تو آج ان پر اتری ہوئی آسمانی تعلیم میں جو بہت سی چیزیں کم زیادہ کر دی گئی ہے اس بک کو پڑھتے ہو، اس کتاب کو پڑھتے ہو. لیکن موسیٰ خود اگر زندہ ہوتے علیہ السلام، ان کو میری اتباع کیے بغیر کوئی گنجائش نہیں تھی. کوئی گنجائش نہیں. ایک نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، 5 انبیاء اولو العزم بڑے درجے کے نبی. ان 5 نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، میری تابعداری، میری پیروی، میرے لائے ہوئے طریقے، میری لائی ہوئی شریعت، میرے لائے ہوئے قانون، میرا لایا ہوا معاشرہ، میرا دیا ہوا معاملات، میرے دیے ہوئے اخلاق کے بغیر اگر وہ زندگی گزارتے تو چل نہیں سکتا تھا. اب ہم مسجد میں تو محبتی بن کر داخل ہوتے ہیں. الحمدللہ، اتنی یہ بھی ایک خوشی کی چیز ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن جب معاشرتی معاملات آتے ہیں، گھریلو رہن سہن میں کبھی 19-20 ہوتا ہے، کبھی کچھ میاں بیوی کے رشتے میں، کبھی بھائی بہنوں کی میراث میں، کبھی کسی کے ساتھ لین دین کے معاملے میں، جب 19-20 اور اونچ نیچ اور کچھ تلخی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے سینے پر یہ حدیث لکھے ہوئے ہو کورٹ میں جانے سے پہلے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا ان یتبعنی. ایک کورٹ کا سہارا لینے والے 1445 ہجری کا مسلمان تو نے محمد کی تابعداری کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی غلامی کو پسند کیا ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کا فرمان ہے رسول بھیجے ہی سے جاتے ہیں کہ ہر بات میں ان کی بات مانی جائے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، انصاف کی بات پر کھڑے رہنے والے بن جاؤ، چاہے وہ گواہی جو انصاف کے مطابق تم دے رہے ہو تمہاری اپنی ذات کا نقصان کیوں نہ ہو. ہمیں گلا اور شکوہ ہوتا ہے، ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شرعی قانون اور ہمارے پرسنل لا میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس وقت نہیں کوستے جب ہم اپنی شریعت کی بات جب کہ پیش کی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں شیطان ہمیں یہ سکھلاتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت، اس لیے کورٹ میں لے جاؤں گا. ہم کسی کو کورٹ پر ٹھکانے نہیں لگا رہے، ہم اللہ کی شریعت کے ساتھ کھیلواڑ کرتے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے. اس لیے ہمیں اس پر آنا ہی ہوگا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور اسی طریقے سے غالباً حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بدن پر ایک چادر تھی جو اس رنگ میں رنگی ہوئی تھی. اس میں ایک پودا ہے جس سے کپڑے کو رنگا جاتا ہے اور زعفرانی رنگ میں رنگا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کپڑے کے رنگے ہوئے کپڑے کو مرد کے لیے پہننے کو پسند نہیں فرمایا ہے. ان کے بدن پر ایسی چادر پڑی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے مجلس میں شریک ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناگواری محسوس ہوئی، اور ناگواری کا سبب وہ چادر جو ایک خاص قسم کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، مردوں کے لیے منع، عورتوں کے لیے گنجائش، بلا کراہت عورتوں کے لیے گنجائش. صحابی رسول اٹھے ہیں، گھر گئے ہیں، دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، چادر اتار کر چولہے میں جلا دی. دوسرے موقع پر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ علیہ السلام نے پوچھا چادر کا کیا ہوا؟ تو بتایا رسول اللہ وہ تو گھر پہنچا، چولہا جل رہا تھا، میں نے چولہے میں ہی ڈال دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے ناپسند کیا تھا، کسی عورت کو پہنا دیتے گھر میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چادر پر آپ کی ناگواری تھی اس چادر کو باقی رکھنا ہی مجھے گوارا نہیں گزرا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے اللہ نے تمام انسانوں کے قلوب پر نظر فرمائی، ان میں جو سب سے پاکیزہ، پسندیدہ، طیب اور طاہر تھے ان کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے پسند فرمایا، اور ان کے بعد جو اچھے لوگ تھے جو اللہ کے علم میں تھے ان سب کو نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کوئی فتنہ اور کوئی آزمائش میں وہ مبتلا ہو جائے، یا ان کو کوئی دردناک عذاب آئے. وہ رب کریم جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا مطاع کہ لوگ ان کی فرما برداری کریں، ان کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کے کہنے کے مطابق، ان کے بتانے کے مطابق اپنی گھریلو زندگی بھی گزاریں، اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاملات لین دین کے چلیں، خرید و فروخت کے چلیں اور دوسرے طرح کے معاملات چلیں، ان تمام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل پیروی کر کے چلیں. اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا ہے. اس میں نافرمانی کرنے پر کس فتنے میں اللہ مبتلا کریں گے، کس آزمائش میں ڈالیں گے، کیسی مصیبت میں مبتلا کریں گے، اس کا نقشہ ہم کھینچ نہیں سکتے. ہم اپنی سوچ سے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، پچھلے گزرے ہوئے بھوتکال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی آزمائش پر پریشانی اور مصیبت اور اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، لیکن اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہ یہی آئے گی. اس لیے اللہ خود فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرْ، ڈرنا چاہیے لوگوں کو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی ان کے معاملے میں فیصلہ کر دے
ان کا اپنا کوئی اختیار رہے. میری اپنی چاہت، میری اپنی مرضی، وہ ان چیزوں میں چلے گی جس میں اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے اباحت رکھی ہے، چھوٹ چھاٹ رکھی ہے. لیکن جہاں اللہ کا امر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اختلافی معاملات میں سنت ہے، اس سے ایک اینچ نہیں، ایک mm کی مقدار ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے. اینچ تو بہت دور ہو گیا، ایک اینچ کا تقریباً 25واں حصہ جو ملی میٹر بنتا ہے، اتنے بھی ہٹنے کی ایک دھاگا کی مقدار بھی اس سنت اور شریعت سے اگر ہٹیں گے ڈرنا چاہیے. اور اس ڈگر کو اگر ہم نے اپنی امت میں ڈال دیا اور اپنے معاشرے میں رواج دیا اور ہماری اس غلط ڈگر پر اگر لوگ چلتے ہو گئے تو ہم مریں گے، قبر میں پہنچیں گے. اور ہماری اس غلط ڈگر پر چل کر کے جتنے لوگ چلیں گے وہ اپنے اپنے برے عمل کا بھگتان تو برداشت کریں گے، قبر میں بھی ہم جھیلتے رہیں گے. ہم سب کو اس بات کی تاکید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے اور ان کی جانب سے قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں، گرد و پیش میں، آگے پیچھے، ہمارے جو مدارس ہیں، جو اہل ذکر علماء ہیں کہ جو شریعت کو جانتے ہیں، ان کے پاس اپنا معاملہ لے جائیں. چاہے کسی آدمی کی ناک کٹے نہ کٹے، چاہے ہماری ناک کٹے، جس کی بھی کٹے، لیکن آخرت نہ کٹے. کسی کو ہم سبق سکھلا سکیں نہ سکھلا سکیں، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اپنے معاملے کو ہمارے علم کے مطابق، شریعت کے مطابق حل کرنے کو پسند کیا. مجھے دنیا میں کی کورٹ میں اور کسی اور جگہ پر جا کر کے مجھے اپنا معاملہ حل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جتنے بھی قانون بنے، 3 طلاق، ٹرپل طلاق پاس ہو جائے، اور دوسرا، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اور طرح کے قانون آ جائے. لیکن اگر ہم اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے شریعت پر ہی چلنا ہے، تو پھر پرسنل لا رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اپنے طور پر عمل کرنے کا جب فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے. اس پرسنل لا کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابرین جو محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت کریں گے، لیکن ہمارا اپنے طور پر اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اس کے مطابق ہی اپنا فیصلہ کرائیں. ورنہ وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں کہ آدمی کورٹ میں جائے گا اور کورٹ جو ہے وہ ہندوستانی لا کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے میں خلاف شریعت ایسی چیز ہوگی، آدمی اس قانون سے بھی مجبور اور شریعت پر چل نہیں پائے گا، اس کی مجبوری. اور اس کی 10 مثالیں. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. کسی بھی حال میں جو بھی ہمارا معاملہ ہو جائے، ہم اس کو شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپس میں معاملات نہیں ہوں گے، آپس میں معاملات تو ہوں گے. دیندار معاشرے میں بھی آپس میں معاملات بنتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 پر بنے ہوئے ہیں، اور ان کا اپنا پسند کیا ہوا گورنر جو کسی ایریا کا گورنر ہے، اور اس گورنر کے ساتھ میں وہاں کی عام پبلک میں سے کسی کا کسی زمین کے بارے میں معاملہ ہے. گورنر کے ساتھ کلکٹر سے جھگڑا، کلکٹر کہہ رہا ہے کوئی زمین میری ہے، گورنر، اور وہ عام آدمی جو ہے وہ یوں کہہ رہے نہیں آدھی میری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول تشریف فرمائے، صحابہ کے معاملات ہوئے ہیں.
جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، وہ ایک معاملے پر ہی اتاری گئی ہے. حضرت زید اور حضرت زینب اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام جس کو کہ لپالک بنایا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن جو بعد میں پھر اللہ کے رسول کے عقد نکاح میں آ رہی ہے، ان دونوں کا معاملہ ہی آیا ہے، تبھی تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، اور اس فیصلے پر سب دل سے خوش تھے. معاملہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی شریعت کے کتنے محافظ بننا چاہتے ہیں. متفقہ طور پر اگر ہمارا اپنی میراث کا، اپنے گھر میں اپنی بہو بیٹی کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اور اپنی تجارت میں کسی آدمی کے ساتھ ہمارا معاملہ چلتا ہے اور ہم متفقہ طور پر یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم پورا معاملہ پیش کریں گے اور اس پورے معاملے میں شریعت جو فیصلہ کرے گی وہ ہم کر لیں گے، تو نہ دھکے کھانے ہوں گے، نہ پیسے برباد کرنے ہوں گے، اور نہ شریعت کو برباد کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تاکیدی چیز ہے. ہمارے ملک میں ملکی سطح پر نظر رکھنے والے جو علماء کرام فکریں کر رہے ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء جو فکر کر رہی ہے، اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے معاملات کے لیے سمجھدار اور واقف علماء کی کمیٹی کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرائے. اس کی تاکید کی جا رہی ہے. اور یہ کہا ابھی جو ہمارا پروگرام تھا اس میں کہ سب سے کم گجرات میں جہاں اور بہت سی نیکیاں موجود ہیں، ایک گجرات کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس گجرات میں دارالقضاء کا معاملہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. یہاں ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت اچھی الحمدللہ، یہاں ہمارا مدارس کا جال آپ لوگوں کی قربانی سے بڑا اچھا پھیلا ہوا، یہاں دوسری اصلاحی اور رفاہی کام بڑی مقدار میں، لیکن اگر کمی ہے تو ہم دارالقضاء کو قائم نہ کر کے کورٹوں کو آباد کرنے والے گجراتی سب سے زیادہ. یہ ہمارا ایک کلنک ہے غیر اسلامی، اسے ہمیں مٹانا ہے اور ہمارے سارے معاملوں کو شریعت کے مطابق ہی حل کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب حالات ہم سب جانتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ایک لگاتار تسلسل سے جب چلتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں سے چلنے والی باتیں ہی لوگوں کے دماغوں میں بیٹھتی ہے. یہ فطری چیز ہے، جس کا چرچا ہوگا وہی ذہن میں بات آئے گی. یہ کہا جا رہا ہے اور یہودیوں کا اپنے طور پر یہ عقیدہ ہے کہ جب تک کہ ہمارا اپنا اسٹیٹ فلسطین پر نہیں بنے گا تب تک اللہ کی زمین پر اللہ کی خلافت نہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا آبائی مقام ہے، ہمارے باپ دادا کی جگہ ہے. جبکہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کا مقام ہے. یہودیت بنی ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سالوں کے بعد. اس مقام پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اہل عرب اس جگہ پر آباد ہوئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں سے کئی سال پہلے ہیں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اس لیے کہ یہودیت اور نصرانیت کا وجود تو کئی سو سال کے بعد وجود میں آیا ہے. اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اولا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد چند سال بعد اپنے بیٹے کے ساتھ میں لے کر کے اس مقام پر پہلے آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی ہے. پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سن ہجری 16 میں اس کو فتح کیا گیا،
اور ایگریمنٹ جو ہو رہا تھا عیسائیوں کے ساتھ میں، ان عیسائیوں کے ساتھ ایگریمنٹ پر انہوں نے اس بات کا زور ڈالا اور فاتح فلسطین و مصر دو صحابی، انہوں نے اس جگہ پر خوریزی سے پاک سرزمین کو بچانا چاہا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایگریمنٹ پر سگنیچر کرنے کے لیے خود تشریف لائے۔ اور اس سے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ عیسائی یہ چاہ رہے تھے کہ ان یہودیوں کے ظلم سے ہمیں بچایا جائے، تو حضرت نے اس شرط کو قبول کیا اور یہ شرط قبول کی کہ یہودیوں کا محلہ الگ ہوگا، عیسائی لوگوں کا الگ ہوگا، اور سارے لوگ اہل اسلام کی قیادت میں چلیں گے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے بنا رکھے تھے، ان مجسموں کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ پھر ایک زمانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتا ہے۔ نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے خلافت اسلامیہ کے، اور ان کے گورنر مصر پر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بنتے ہیں، اور انہوں نے پھر دھیمے دھیمے اس کو آزاد کرایا۔ اور درمیان کا جو عرصہ رہا جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو جو فتح کیا ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کا وہاں ایک ہی دن میں 70,000 مسلمانوں کا عیسائیوں نے قتل کیا ہے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب فتح کرتے ہیں تو ساری پچھلی ان کی دشمنیوں کو پیچھے ڈال کر انسانی ہمدردی کے ساتھ اس کو آزاد کیا جاتا ہے، اور وہاں سے لے کر صلاح الدین ایوبی کے وقت سے لے کر 780 سال تک تسلسل کے ساتھ لگاتار مسلمانوں کے قبضے میں 1967 تک یہ رہ رہی ہے مسجد، اور اس کے بعد اس کو بڑی منظم سازش کے ساتھ جنگ عظیم ثانی وشو یدھ جو دوسرا ہوا، اس کے بعد عیسائی کو یہودیوں کو یہاں بسانے کی ایک منظم سازش کی گئی، اور مسلمانوں کے اس قبل اولا کو سے ان کو محروم کیا گیا۔ فلسطینی اپنے آبائی مقام پر ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ مظلوم کے لیے ہم مددگار بنے، ہم مظلوم چاہے وہ ہمارا ہم مذہب ہو کہ مخالف مذہب ہو، ہم ان کے لیے، ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک ہتھیار امت محمدیہ کو دعا کا دیا گیا ہے۔ دعا کا ہمارا معمول عموماً یہ ہو گیا ہے کہ جمع ہو کر دعا ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ورنہ امام صاحب یہ بہت بری بات ہو گئی ہے کہ چند رٹے رٹائے ربنا پڑھنے کو ہم نے دعا سمجھ لیا ہے، اور وہ بھی امام صاحب کے ماتھے۔ ہم تو پیچھے خالی خالی ہاتھ لے کر کے بیٹھے رہیں اور وہ کہے کہ رحمتی کیا ہو، تو منہ پر ہاتھ پھیر کر بات پوری ہو گئی۔ اس کو میرے عزیزو دعا نہیں کہتے، بالاہتمام دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور تنہائیوں میں اپنے اپنے وقتوں میں تمام دنیا کے لیے اور تمام جگہ پر اسلام اور اہل اسلام کی عزت اور سرخروئی اور مظلومیت کے ختم ہونے کے لیے، مغلوبیت اور مجبوریت اور ظلم اور تشدد اور استبداد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں اہتمام کے ساتھ دعاؤں کرنے کا وقت ہے۔ اور اس میں خصوصاً اس وقت اہل اسلام جو ہے، ہمارا ملک تو پرانی روایت میں رہ چکا ہے کہ ہمارا اپنا ملک چاہے یہاں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہے، اسرائیل کے ظلم کے خلاف رہا تھا۔ ہم اپنے طور پر اللہ سے دعا کریں، یہ ایک چیز آخری درجے کی ہمارے پاس بچی ہے، چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ تنہائیوں میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں ہمارے سامنے اڑوس پڑوس میں کوئی مجبور مسلمان ہے، اس پر صدقہ کر کے اللہ کے دربار میں اس صدقے کو پیش کر کے کہ اے اللہ، ہم سے اپنی قبلہ اولا کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ صدقہ تیرے راہ میں دے کر کے ہم تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ابرہہ کے لشکر کو اپنی قدرت سے تباہ و برباد کر کے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی،
ابو عبد المطلب سے زیادہ اس حال میں ہم مجبور ہیں اللہ آپ ہمارے اپنے اس قبلہ اولا کی اور وہاں کے آباد اہل اسلام کی پوری حفاظت فرمائیے. اگر ہم نے یہ بھی نہیں کیا تو ہم نے اپنے حق مسلمانی کو اپنے بھائیوں کے حق میں ہم ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والے ہوں گے. اتنے حالات دیکھ کر کے ہمارے سر میں جو بھی نہ رنگ رہی ہو اور ہم ان حالات سے متاثر نہ ہو رہے ہو, یہ خام خیالی چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم بہت مطمئن ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, لوگوں کے درمیان میں حالات پلٹانا ہمارا اپنا کام ہے. ہم اللہ سے عافیت تمام ہی کے لیے, پوری انسانیت کے لیے عافیت مانگتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں وہ اللہ کب ہماری نافرمانی کی وجہ سے حالات پلٹا دے وہ قادر مطلق ہے. توبہ استغفار بڑے اہتمام سے کیے جائے. اللہ کے دربار میں نصرت کو متوجہ کرنے کے لیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے, اور ان توبہ میں سب سے اہم اس وقت کا حصہ, اس لیے میں نے پہلے وہ بات کہی ہے کہ اگر ہم نے اسلامی شریعت کے خلاف پچھلے زمانے میں فیصلہ کروا کر کے کسی کا حق دبایا ہے, یا آج ہم خلاف اسلام اگر غیر اسلامی قانون کے مطابق اپنا مقدمہ چلوا رہے ہیں, تو چاہے ناک کٹے کٹتی رہے, اللہ عزت دینے والا ہے, اس کو کھینچ کر کے اپنی توبہ ثابت کریں. اور اللہ کے سامنے ہم اپنے بھائیوں کے لیے ان کی مظلومیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں, اہتمام کے ساتھ دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے غزہ کے ان بھائیوں کے لیے, یہ غزہ کہاں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے. ابن حجر اسقلانی جو بخاری کے بڑے شارح رہ چکے ہیں, اور بخاری کی جس نے بخاری شریف کی جنہوں نے احادیث کی وضاحت لکھی ہے, آج وہ علاقہ اور اس علاقے کے لوگ اپنے اسلام پر چلنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کے لیے خوب دعائیں کی جائے. اگر آسمان پر, زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے بغیر اگر قید خانہ بنائے ہوئے اگر کوئی دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے تو وہ غزہ کا قید خانہ ہے. چلتے پھرتے لوگ ہیں لیکن سارے مقید اور سارے قیدی ہیں, کھانے پینے کے لیے جن کے لیے پریشانیاں ہیں, اور ہم بالکل ایسے بے مروت بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں دعا کا اہتمام کرنے کو کہا جا رہا ہے, ہمارے اکابرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے. اس لیے وقت ذرا گڑی بھی اوپر چلی گئی, میں معذرت خواہ ہوں, اس لیے کہ جو لوگ بھوکے پیاسے, جن کی ماں کی چھاتیوں کا دودھ اس قبلہ اولا کی حفاظت کے لیے سوکھ رہا ہے اور بچے سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں, ہمیں اہتمام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بے حسی کو ختم فرما کر رب کے دربار میں آہوزاری کی, اور اس کے دربار میں توبہ استغفار کی, اور رب کے دربار میں کچھ صدقات پیش کر کے ایک بہانہ پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کو آباد بھی کریں, مسجدوں کو آباد کریں. مسجد کی آبادی علاقے کی آبادی ہوتی ہے, مسجد کی ویرانی علاقے کی ویرانی ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.